20واں پارہ سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 31، رکوع نمبر 16۔ 20ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم بالبشریٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القریہ، اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائیاں پچھلی آیات پاک میں بیان ہوئیں، اور آج کی آیت پاک میں اللہ پاک نے قوم لوط کی ہلاکت پر جو مامور فرشتے تھے ان کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، پہلے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں بیٹے کی خوشخبری دیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے ان کی بستی میں جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال کے قریب تھی، اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 98 سال 2 کم 100، اور دونوں کے ہاں اس عمر میں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو دیکھتے اچانک مہمان آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ 6 آدمی تھے، اور بعض نے لکھا کہ 10 آدمی تھے، اور بعض نے 12 کی تعداد بھی لکھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً گائے کا بچہ یعنی بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو بھونا، روسٹ کیا اور ان کے آگے رکھا، تو مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 میں، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ لوگ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئے ہوئے، کیونکہ مہمان آئے اور پھر کھانا نہ کھائیں، ان کے لیے ضیافت بھی ہو، تو اس زمانے میں، پہلے زمانے کے جو چور بھی تھے تو آج کے زمانے کے چوروں سے شریف ہی تھے۔ جس کے گھر سے کچھ کھا پی لیتے تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کو نمک حرامی سمجھتے تھے، اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتے جس کا کچھ کھا پی لیتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھے جب یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، انہوں نے دل کے اندر خوف محسوس کیا، اور فرشتے سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھ کر، فرمایا کہ لا تخف، اے ابراہیم خلیل اللہ، ڈر نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے، ہم نے ان کو ہلاک کرنا ہے۔
اور آپ کو تو ہم بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو اس عمر میں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ حضرت سارہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی بھی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی اور آئیں اور کہا یا ویلتا اَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہنے لگی کہ تعجب ہے کہ میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، میں بچے کو جنوں گی، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں خود بھی بوڑھی اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ تو ایک تو یہ خوشخبری لے کر آئے وہ فرشتے، اور دوسرا مقصد ان کا تھا کہ قوم لوط کو ہلاک کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی بستی کی تباہی کے لیے آئے ہیں، تو یہ تباہی کی خبر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ جس بستی کو الٹنے کے لیے آئے ہو وہاں میرا بھتیجا لوط بھی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہم ان کو اور ان کے امتیوں کو نجات دلائیں گے سوائے ان کی بیوی کے، اور چونکہ وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو، ان فرشتوں نے کہا بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہل هذه القریہ، اس بستی والوں کو، ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، یعنی میرا بھتیجا بھی، ان کا کیا بنے گا؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں، بمن فیہا، اس بستی کے رہنے والوں کو، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، البتہ ہم ضرور اس کو نجات دیں گے اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوطاً، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، آپ بڑے پریشان ہوئے ان مہمانوں کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے دل میں، وَقَالُوا لَا تَخَفْ، مہمانوں نے کہا ڈر نہیں، وَلَا تَحْزَنْ، غمگین نہ ہو، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہلے خوشخبری دی انہی فرشتوں نے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی، اور
پھر وہیں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہی فرشتے آئے، اور جب فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ان کو میری قوم سے کون بچائے گا، اور چونکہ وہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، پیچھے آپ نے سنا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، یہ مردوں کی طرف آتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے ان مہمانوں کی وجہ سے، اور تھے بھی نوجوان کہ اب ان کو کون بچائے گا، میں اور میرے امتی 6-7 امتی ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا۔ فرمایا ھذا یوم عصیب، یہ تو آج میرے اوپر بڑا مشکل دن آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ آج ہمارے گھر کے اندر اس طرح نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ چلنا تھا کہ آگے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا، اور کوئی دیواروں کی طرف سے پھلانگ رہا ہے، کوئی کدھر سے پھلانگ رہا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے آس پاس سارے جمع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام باہر نکلے، بڑا سمجھایا کہ دیکھو نہ کرو، میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ یا قومی، اے میری قوم والو، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، اے میری قوم والو، یہ میری بچیاں ہیں، 2 حضرت لوط علیہ السلام کی بچیاں تھیں، فرمایا ان سے نکاح کر لو، دیکھو مجھے رسوا نہ کرو، اور یہ تمہارے لیے پاک بھی ہیں، اور ان سے نکاح کر لو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تم، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ اور کہنے لگے وہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے حضرت لوط، آپ کو معلوم ہے ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تجھے پتہ ہے ہم عورتوں کی طرف نہیں جاتے، تو پھر ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے، تو فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور آئی اس قوم کی ہلاکت کے لیے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے ان کی ہلاکت کے لیے۔ اور ان فرشتوں میں روایات میں آتا ہے بڑے فرشتے بھی تھے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، اور اسی طریقے سے اور کچھ فرشتے تھے، تو بہرحال یہ بڑے فرشتے بھی ان فرشتوں کے ساتھ موجود تھے، اور اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر ان کی بستی کو اٹھایا تھا ایک پر سے، اور اوپر آسمان تک لے گئے، اوپر سے نیچے پھر ان کو الٹ دیا تھا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ان کی بستی کو اٹھایا، اور پھر ان پہ 4 طرح کے عذاب آئے، ایک تو اوپر سے پتھروں کی ان پہ بارش بھی ہوئی، اور آگ کے شعلے بھی ان پر برسائے گئے، قوم سدوم پر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، تو آگ کے شعلے بھی برسے، پتھر بھی برسے ان پہ، اور ساری ان کی بستیاں جو تھی وہ کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئی، اور یہ ساری بستیاں، یہ بحر میت جو ہے ڈیڈ سی، اس کے اطراف میں آباد تھی یہ بستی، اور خود اس سمندر کا پانی بھی زہریلا ہو گیا، اور آج بھی اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی، ڈیڈ سی، تو اس میں کوئی اتنا زہریلا ہے اس کے بعد ہی کہ آج تک کوئی جانور اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس قوم پہ اللہ نے 4 عذاب بھیجے، ایک تو پہلے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سورہ قمر آیت نمبر 27 میں، پہلے ان کو اللہ نے اندھا کیا، اور پھر دوسرے نمبر پہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے ان پہ پھر پتھر برسائے، اور تیسرا عذاب صیحہ،
ڈراؤنی آواز نکالی، ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ چوتھا عذاب جبرائیل علیہ السلام نے فجعلنا عالیہا سافلہا، ان کی بستی کو تہ و بالا کر دیا، اوپر تک اٹھا کے پھر پلٹ دیا۔ یہ 4 عذاب قوم لوط پر آئے، اور اس میں مکہ والوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھو ان کھنڈرات سے تم گزرتے بھی ہو، عبرت حاصل کر۔ فرمایا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جس وقت آئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، آپ بڑے پریشان ہوئے ان مہمانوں کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے دل میں، وَقَالُوا، اور فرشتوں نے کہا، لَا تَخَفْ، اے لوط ڈر نہیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور غمگین نہ ہو۔ وَلَا تَخَفْ جو فرمایا تو خوف جو ہوتا ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَا تَخَفْ، تو اپنی ذات کے بارے میں نہ ڈر، وَلَا تَحْزَنْ، غمگین نہ ہو، یعنی اپنے امتیوں کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں تو غمگین نہ ہو۔ تو خوف اور غم میں یہی فرق ہے کہ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور جہاں پہ غم کا لفظ بولا جاتا ہے تو غم دوسرے کا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا۔ دوسرے کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جی اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو خوف اپنی ذات کے بارے میں اور غم دوسرے کے بارے میں۔ تو فرشتوں نے کہا وَلَا تَخَفْ، لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اپنی ذات کے بارے میں خوف نہ کر اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کے بارے میں غمگین ہو۔ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق ہم نے ان بستیوں کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والے لوگوں کے لیے۔ آج بھی ان لوگوں کے بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنے والوں، ان بستیوں کو میں اللہ نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا، لیکن کون لوگ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والے لوگ جن کے اندر شعور اور عقل ہوتا ہے، وہ پہلی قوموں کے عذاب کی وجہ سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو گناہوں والی زندگی سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق